Bismillahirrahmanirrahim. Again, welcome to Intellectual Hub. Today, I am going to present you a compulsory objective and subjective paper of ninth class examination session 2015 to 17 onward. It is the paper of ninth class for English subject, and today I am going to discuss the terms and conditions of ninth class paper, which is according to board paper pattern. But before discussing about the paper, let us subscribe, like, and comment on the channel, and then we have to get started. So, model paper English compulsory objective secondary school part 1 ninth class examination session 2015 to 17 and onward. یہ ابھی تک امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے اسی بورڈ کے پیپر پیٹرن پر. تو اس کے ٹوٹل مارکس ہیں 19 اور ٹائم الاؤڈ ہے 20 منٹس. یہ آبجیکٹیو پیپر ہے اس لیے اس میں بہت کم وقت دیا گیا ہے. اس میں MCQs ہی فل کرنا ہوتے ہیں. نوٹ ہے یو ہیو 4 choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill the circle in front of the question number. Question number کے فرنٹ میں جو سرکل ہے اس کو فل کر کے MCQs کو فل کرنا ہے. یوز مارکر اور پین ٹو fill the circles. Cutting or filling 2 or more circles will result in 0 mark in the question. کہ آپ کی کٹنگ فلنگ یا ڈبل اٹیمپٹ جو ہے وہ 0 مارکس دے گی آپ کو. اٹیمپٹ ایز مینی کوسچن ایز گیون ان آبجیکٹیو ٹائپ question paper and leave others blank. Write the letter A, B, C or D in the column. Write correct options against each question. If there is a contradiction in the bubble and handwritten bubble, option will be considered correct. تو اس نوٹ کے اوپر آپ نے پہلے اسٹڈی کرنا ہے اس کو, پھر اس کے بعد آپ نے کوسچن اٹیمپٹ کرنا شروع کر دینے ہیں. کوسچن نمبر 1 اے ہے چوز دا کریکٹ فارم آف ورب ٹو فل ان دا ببلز. کہ یہاں پر فارمز آف ورب دی گئی ہیں, بچوں کو فارمز آف ورب کروائی جاتی ہیں پورا سال, اس کے بعد ان کا پیپر لیا جاتا ہے. تو فارم آف ورب کے 5 کوسچنز ہیں. ان میں سے کریکٹ آپشن کو بچے سرکل کریں گے. کوسچن نمبر 2 ہے, کوسچن نمبر 1 کا بی پارٹ ہے چوز دا کریکٹ ود کریکٹ اسپیلنگ. اسپیلنگ کی کریکشن سکھائی جاتی ہے بچوں کو کہ کیسے اسپیلنگ کو کریکٹ کرنا ہے اور کریکٹ آپشن کو چوز کرنا ہے. اس کے 4 مارکس ہیں اور فرسٹ 1 کے 5 مارکس ہیں. نمبر سی چوز دا کریکٹ میننگ آف دا انڈر لائن ورڈز اینڈ فل اپ دا ببلز. اس کے بھی 5 مارکس ہیں. یہاں پر پہلے ہم نے فل ان دا بلینک کی تھی, MCQs کیے تھے اس کے فارمز آف ورب کے, پھر ہم نے کریکٹ اسپیلنگ کے, اور اس کے بعد یہاں پر ہم نے کرنے ہیں انڈر لائن ورڈ کو ہم نے کریکٹ چوز کرنا ہے. شی آلویز ریمینڈ انسروائیونگ. پیشنٹ, یہ سینونیمز ہیں. یہاں پر ہم نے بچوں کو تیار کروانا ہے کہ سینونیمز کیسے تیار کیے جاتے ہیں اور ان کے آنسر کرنے ہیں. یہاں پر سینونیمز کے بھی 5 مارکس ہیں. نمبر ڈی چوز دا کریکٹ آپشن اکارڈنگ ٹو دا گرامر اینڈ فل اپ دا ببلز. یہاں پر گرامر کے 5 کوسچنز دیے گئے ہیں اور اس کے 5 مارکس ہیں. تو اس کے 20 منٹس ہوں گے اور 5 مارکس کے 3 کوسچن ہیں, جبکہ 4 مارکس کا 1 کوسچن ہے. تو اس کے ٹوٹل مارکس 19 بنتے ہیں. تو بچوں نے اس کی تھورولی اسٹڈی کرنی ہے, فارمز آف ورب کی, اسپیلنگس کی, اس کے علاوہ سینونیمز اینٹونیمز کی, اس کے علاوہ گرامر کی. اس کے بعد بچے اس قابل ہو جائیں گے کہ یہ آبجیکٹیو ٹائپ پیپر کو 20 منٹس میں فوراً سے تیار کر لیں. اس کے بعد ہے ماڈل پیپر انگلش کمپلسری سبجیکٹیو. اس کے 20 منٹ بعد سبجیکٹیو پیپر دیا جاتا ہے. سیکنڈری اسکول پارٹ 1 9th کلاس ایگزامینیشن سیشن 2015-17 ٹو آنورڈ. ٹائم الاؤز 2 hours and 10 minutes.
ٹوٹل مارکس ہیں اس کے 56, اس کے 19 مارکس تھے, اس کے 56 مارکس ہیں. تو پارٹ 1 ہے کوسچن نمبر 2, آنسر اینی 5 کوسچنز. آپ نے ان سوالوں میں سے 5 سوالوں کے جواب دینے ہیں اور تب یہ کوسچن کمپلیٹ ہوتا ہے. کوسچن اور آنسر کا فارمیٹ بھی ہوتا ہے جس کو بچوں کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے, کیونکہ اسی سے پیپر کی پریزنٹیشن ہوتی ہے. پیپر پریزنٹیشن اچھی ہوگی تو پیپر اچھا ہوگا, اگر اچھی نہیں ہوگی تو پیپر اچھا نہیں ہوگا. سو keep in touch with the paper presentation and seek it thoroughly. اس کے بعد 66% question from exercises and 34 from text. کہ ٹیکسٹ میں سے 66% ایکسرسائز میں سے لیا گیا ہے اور 34% ٹیکسٹ میں سے لیا گیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچوں نے سمجھنا ہے ٹیکسٹ کو اور ایکسرسائزز کو. ٹیکسٹ کو سمجھیں گے تو ایکسرسائزز آسانی سے فل کر سکیں گے, ان کو کوسچن کے آنسرز ایزیلی اٹیمپٹ کرنا آ جائیں گے. لیکن اگر کچھ بچے کریمنگ کرتے ہیں, وہ دیے گئے مواد کو صرف یاد کرنا پسند کرتے ہیں, تو اس کے لیے ایکسرسائزز کے کوسچنز ہوتے ہیں اور 34% ٹیکسٹ ہوتا ہے. اس میں دونوں ہی بہت امپورٹنٹ ہیں. بچے اگر ایکسرسائزز کو کریم کرنے کی بجائے ٹیکسٹ کو اگر تھورولی اسٹڈی کریں گے تو وہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ کریٹیو رائٹنگ بھی کر سکیں. So they should understand about the creative writing so that they may be confident about English writing. Question number 3. Translate any two of the following paragraphs into Urdu. Rewrite into simple English. It is containing 8 marks. تو یہ ہمیں پیراگرافس دیے گئے ہیں, ان میں آپشن ہے کہ ان کو یا تو ٹرانسلیٹ کیا جائے یا ری رائٹ کیا جائے. تو اینی ٹو آف دا فالوئنگ. اس کے 8 مارکس ہیں, 4 مارکس دونوں پیراگرافس کے ہوں گے. تو بچے زیادہ تر ٹرانسلیشن کرنا پسند کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کو ایزی لگتا ہے, بٹ ری رائٹ انٹو سمپل انگلش از مچ ایزیئر دین دیٹ آف ٹرانسلیشن. سو دے شوڈ انڈرسٹینڈ اینڈ practice rewriting into simple English also. So students, we were discussing about the summary of the poem Stopping by Woods on Snowy Evening تو by Robert Frost. اس میں بچے زیادہ تر سمریز کو فریم کرتے ہیں, بٹ آئی یوز ٹو اسٹریس آن کریٹیوٹی. بچے کریٹیوٹی جتنی کریں گے ان کے لیے اتنا ہی اچھا ہے. یہ 5 مارکس کی ہے. ایکسپلین دا فالوئنگ اسٹینزاز ود ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ. ریفرنس اینڈ کانٹیکسٹ کو ایکسپلین کرتے ہوئے اس اسٹینزا کو ایکسپلین کریں. تو یہ بھی بہت ہی آسان اور بڑا مزے کا کام ہے. کریٹیوٹی از دا بیسٹ پارٹ آف اینی پیپر. Question number 5. Use any 5 of the following words, phrases, idioms in your own sentences. یہاں پر idioms دیے گئے ہیں. idioms کے جو ہوتے ہیں میننگز یاد کر لیں اور اس کے بعد سینٹینس بنانے کی خود ہی کوشش کیا کریں. یہ بھی بچوں کے لیے بہت اچھی ایکٹیویٹی ہے. اس کے 5 مارکس ہیں. فرام ٹیکسٹ بک. یہ ٹیکسٹ بکس سے لیے گئے ہیں. رائٹ اے لیٹر ٹو یور فادر ریکویسٹنگ him to send you some extra funds for payment of hostel dues. بچے سے کہا گیا ہے کہ لیٹر لکھیں اپنے فادر کو ہاسٹل کے ڈیوز پے کرنے کے لیے, ان کو کچھ رقم درکار ہے. It contains 8 marks. اور اس میں یا ہے write a story with the moral the donkey trapped in his own trick. ڈنکی پہ اسٹوری لکھی جائے گی یہاں پر, اور مورل ان کو دیا گیا ہے. انہوں نے سوٹیبل ٹائٹل بھی لکھنا ہے. رائٹ اے ڈائلاگ بٹوین فرینڈس اباؤٹ لوڈ شیڈنگ. لوڈ شیڈنگ پر بچوں کے درمیان, فرینڈس کے درمیان ایک ڈائلاگ لکھنے کو کہا گیا ہے. اس میں بہت زیادہ چوائس ہے, تو بچے ایک چیز پہ فوکس کر کے اس کو بھی یاد کر سکتے ہیں, اور اگر ان کو جو سوال پسند ہو وہ اس پہ بھی کر سکتے ہیں. Question number 7 is read the following passage and answer the question given in the end. 2 multiplied by 5 equals 10. اس کے 10 مارکس ہیں. یہاں پر بچوں نے کرنا کیا ہے, پیسج کو ریڈ کرنا ہے اور کوسچن کے آنسرز دینے ہیں. یہ بھی بہت مزے کی ایکٹیویٹی ہے. کوسچنز دیے گئے ہیں, پیراگراف دیا گیا ہے. کوسچنز کو ڈھونڈ کے یہ سمجھ لیں کہ بہت ہی آسانی سے 10 مارکس یہاں پر گین کیے جا سکتے ہیں.
Question number 8 is translate any 5 of the following sentences into English. English میں translate کرنا ہے بچوں نے اور اس کے 5 marks ہیں. 5 lines کو انہوں نے translate کرنا ہے. ان میں سے choice بھی ہے 6 8 یہاں پر دیے گئے ہیں sentences جن میں سے 5 کو بچوں نے اٹیمپٹ کرنا ہے. یہاں پر بھی چوائس ہے اور بچے ایزیلی اس کو بھی اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. کوسچن نمبر 9 از چینج دا وائس آف دا فالوئنگ. یہاں پر ایکٹیو پیسو 5 نمبر کے دیے گئے ہیں اور اس کے بعد پیپر اینڈ ہو گیا ہے. اور یہ بہت ہی آسان اور مزے کی ایکٹیویٹیز ہیں. اگر بچے اس میں انوالو ہو کر ان کو سیکھیں تو وہ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اور 10th کلاس کے قابل بن سکتے ہیں. So keep watching Intellectual Hub. Please subscribe, comment and like and keep in touch with this channel. Thank you. Allah Hafiz.